مکہ معظمہ میں جب دین اسلام کی تبلیغ کی ابتدا تھی اس وقت روم اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی، اور جنگ کی صورتحال یہ تھی، روم مغلوب ہو چکا تھا، شکست کھا رہا تھا، اور ایران غالب آ چکا تھا، اور وہ غلبہ ایسا تھا کہ روم کا کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک دارالحکومت کے، اور وہ صرف اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے رومی، کہ ہماری جان بچ جائے۔ رومی جو ہے ان کا مذہب عیسائیت تھا، اور ایرانیوں کا مذہب مجوسیت تھا، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ میں جو مسلمان تھے، مٹھی بھر چند مسلمان، ان کے ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، اور جو مشرکین مکہ تھے، شرک کرنے والے کافر، ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اب وہ ایران کی فتوحات پر خوش بھی تھے، اور مسلمانوں کو طعنے بھی دیتے تھے، اور مسلمان پریشان تھے روم کی شکست پر۔ اب ایسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے سورہ روم نازل فرمائی، اور جب سورہ روم نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ عنقریب روم غالب آئے گا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ کوئی ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ روم کو بھی فتح مل سکتی ہے، یعنی جس حد تک وہ ہار چکے ہیں، جس حد تک وہ مر چکے ہیں، پسماندہ ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں، اب ان کا اٹھنا، ان کا سنبھلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس سارا ملک تو ان کے ہاتھ سے چھن چکا ہے، فوج ساری ان کی ماری جا چکی ہے، ان کے سارے اثاثے چھینے جا چکے ہیں، اب کون سی چیز انہیں کامیاب کرے گی، کس چیز سے وہ فتح حاصل کریں گے؟ تو جب سورہ روم نازل ہوئی تو چونکہ اہل ایمان کا تو یقین واثق تھا کہ اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ روم غالب آئے گا، تو روم ہی غالب آئے گا۔ اب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے یہی بات چل نکلی روم اور ایران کی جنگ کی، تو وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ جب مشرکین نے، ابو جہل نے اور دیگر سرداران قریش نے جب ایران کی فتوحات کے قصے سنانے شروع کیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ غلبہ اللہ تعالیٰ روم کو ہی عطا کرے گا، روم ہی غالب آئے گا۔ اب وہ مذاق اڑانے لگے کہ روم کیسے غالب آئے گا، روم کیسے فتح یاب ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا شرط لگاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اونٹ کی شرط لگا لی کہ 2 سال کے عرصے میں یا 3 سال کے عرصے میں یا سال کے عرصے میں اگر روم غالب آیا تو تم مجھے اتنے اونٹ دو گے، اور اگر ایران غالب رہا تو میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گا۔ اب یہ شرط لگ گئی ان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات، یہ معاہدہ طے کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار یہ ساری بات کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ سال بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو، یعنی اونٹ 100 کر دو اور سال 10 کر دو۔ تو پھر 10 سال کی وہ شرط تھی اور 100 اونٹ کی شرط تھی، کیونکہ بضع سنین کا ذکر ہے، اور بضع جو لفظ ہے یہ 7 سے اوپر پر بولا جاتا ہے، یعنی کچھ سال، 7 سے اوپر سال۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ روم جو مغلوب ہو چکا تھا، جو شکست خوردہ تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر وہ فتح یاب ہوا، اور پھر ایران کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی۔ ایسی شکست سے دوچار ہوا کہ دارالحکومت تک ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، اور ان کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، سارا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔